کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کی خوبصورتی، ہمارے جنگلات کی تباہی، ہمارے اس صاف شفاف پانی دریائے سوات میں کوئی کسی قسم کی گندگی پھیلانے کے لیے ہم کسی کے ساتھ ملوث ہوں یا آپ کے حقوق پہ کوئی سودا بازی کریں۔ ہم اپنی جان کی قربانی دیں گے لیکن آپ کی عزت پر، آپ کی جان و مال پر، اپنے سفید کپڑوں پر کوئی داغ نہیں آنے دیں گے۔ میں تاجروں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، میں میڈیا کے لوگوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں۔ میں سب سے زیادہ اپنی یہ جو پیرامیڈکس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جو ہیلتھ کیئر مینیجرز ہیں، میں ان کے حوصلے کو، ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں۔ اور تیسری بات جو اہم بات ہے وہ بہت ضروری ہے، اس میں یہ پرائیویٹ مینجمنٹ اسکول ایسوسیشن کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان اللہ مع الصابرین، پیشنس، صبر سے کام لیں۔ یہ دونوں حسین وادیاں، سرسبز و شاداب باغات، میوہ جات اور بہتا ہوا چمکتا ہوا شفاف پانی، یہ پوری دنیا کے لیے ایک اٹریکشن ہے۔ کالام کا روڈ جو 77 سالوں میں کسی گورنمنٹ نے نہیں دے سکا، موجودہ حکومت نے یہ دے دیا ہے کہ ہم نے سب نے مل کر یہ کورونا جو وبا تھی، اس وبا سے اپنی قوم اور ملک اور مستقبل کو بچایا ہے۔ میرے ساتھ کمشنر ملاکنڈ ڈویژن سید ظہیر اسلام شاہ موجود ہے اور ہم ان سے بات کریں گے سوات ٹورزم کے حوالے سے۔ یہاں پہ ملاکنڈ ڈویژن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی وسائل سے مالا مال سب ڈویژن ہے اور ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پہ سب ملاکنڈ ڈویژن میں مختلف ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں اس وقت ٹورزم کے حوالے سے کیا پلان ہے اور کیا کوششیں جاری ہے۔ تو کمشنر صاحب یہ بتائیے کہ ٹورزم کے حوالے سے فرسٹ ٹائم کیا پلاننگ ہے، کیا اس کے لیے آپ سہولیات بروئے کار لا رہے ہو؟ الحمدللہ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو حکومت ہے، موجودہ حکومت ہے، گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کی بھی پرائرٹی نمبر 1 ہے ٹورزم کی ڈیولپمنٹ، اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کی بھی پرائرٹی نمبر 1 ہے۔ تو یہ ٹورزم، یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں، یہ دنیا کے حسین ترین علاقے ہیں۔ ہمارے جو ملاکنڈ ڈویژن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں ہزارہ ڈویژن جو ہے، یہ دونوں حسین وادیاں، سرسبز و شاداب باغات، میوہ جات اور بہتا ہوا چمکتا ہوا شفاف پانی، یہ پوری دنیا کے لیے ایک اٹریکشن ہے۔ اور بدقسمتی سے ہماری پاپولیشن گروتھ جو ہے اس سپیڈ سے بڑھ گئی ہے اور ٹورسٹ کی اتنی جلغار ہے یہاں پہ کہ وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے موجودہ حکومت نے 15 ارب روپے مختص کیے ہیں اور اس کا ایک بہترین کمیونیکیشن نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال 1.5 سال میں کالام کا روڈ جو 77 سالوں میں کسی گورنمنٹ نے نہیں دے سکا، موجودہ حکومت نے یہ دے دیا ہے۔ ملم جبہ کا جو 38 کلومیٹر روڈ تھا وہ نہیں تھا، ابھی الحمدللہ فائنل سٹیجز میں ہے۔ اور یہ سوات کا اپنا جو مین چکدرہ سوات، پھر ایکسپریس وے، موٹر وے، پھر فیز 2 اس کا جو پلان میں ہے، تو یہ سب باتیں اس طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ گورنمنٹ کا اسپیشل فوکس ہے اس پہ۔ سر، ہمارے اس لاک ڈاؤن میں کافی ٹورسٹ جو تھے وہ واپس ہو گئے، ناراض ہو گئے، لاہور اور اسلام آباد اور کراچی اور پشاور سے تعلق رکھنے والے، تو ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ رات کو میں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ڈیسیژن کر لیا ہے اور الحمدللہ ابھی ٹورزم کھل چکا ہے، اور یہ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ریمیننگ پیریڈ ہے ہمارے پاس، یہ کوئی 45 دن ہے ابھی ہمارے پاس، ان دنوں میں وہ خوب محظوظ ہو سکتے ہیں ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز پہ، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ SOPs کو ضرور فالو کریں۔ پورے صوبے کے جو والدین ہیں سر، اس وقت بچوں نے پریشان کیا ہے، 6 مہینے سے بچے گھر میں اندر ہے۔ اسکول کھولنے کی جو ایک سرکاری ڈیٹ ہے اور ایک پرائیویٹ یونین جو ہے، انہوں نے 2 ڈیٹوں کا ایشو کیا، ایک 15 اگست کا ہے، ایک 15 دسمبر کا ہے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں تمام اسٹیک ہولڈر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ ماں باپ کی حیثیت رکھتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی عوام کی بہتری کے لیے سوچتی ہے۔ بچے جو ہیں ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ جو گورنمنٹ نے وائز ڈیسیژن لیے تھے، ان وائز ڈیسیژن جو لیے تھے، جس میں پہلے ہم ایک لاک ڈاؤن کی طرف گئے، پھر ہم ایک پارشل لاک ڈاؤن کی طرف گئے، پھر ہم ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف سے گئے، گریجول انکریمنٹل گورنمنٹ نے جو سٹیپس اٹھائے ہیں، الحمدللہ آج حکومت بھی سرخرو ہے، پاکستان کی ڈاکٹرز کمیونٹی بھی جو ہے وہ سر اس کا بھی اور آنکھیں اونچی ہیں کہ ہم نے سب نے مل کر
یہ کورونا جو وبا تھی، اس وبا سے اپنی قوم اور ملک اور مستقبل کو بچایا ہے۔ اس میں اللہ پاک کا فضل ہمارے شامل حال رہا ہے۔ ابھی بھی جو گورنمنٹ جو وائز ڈیسیجن لے رہی ہے، تو میں تمام پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشنز کے عہدیداروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کے ڈیسیجنز کی کمپلائنس کریں۔ کسی ڈس اوبیڈینس یا ڈیفائنس یا اپنے فیصلے کرنے کی میں انہیں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ضرورت اس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کے مستقبل اور ان کی زندگیوں کا سوال ہے۔ تو والدین کو بچے اپنے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ وہ سارا کچھ ان بچوں کے لیے ہی کرتے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ اگر یہ وہ بات دوبارہ سر اس نے اٹھا لیا، بچوں کی جانوں کو خطرہ ہوگا، تو اس لیے ہم سب کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ 3 باتیں میں اس پوری قوم سے آپ کی چینل کی وساطت سے کروں گا کہ سب سے پہلی بات یہ جو ہے کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک کی ناراضگی جو ہے اس کو ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک نے جو ہمیں اس قوم کو یہ تندرست توانا 22 کروڑ یوتھ جو ہمیں دی ہوئی ہے، یہ ریسورسز جو دیے ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ اور تیسری بات جو اہم بات ہے وہ بہت ضروری ہے، اس میں یہ پرائیویٹ مینجمنٹ اسکول ایسوسیشن کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان اللہ مع الصابرین، پیشنس، صبر سے کام لیں، جلدی نہ کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پرائیویٹ اسکولوں کے بھاری بھرکم کرائیں، ان کی بلڈنگوں کے اساتذہ کی تنخواہیں اور بہت سارے مسائل ہیں ان کے، یہ ان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، لیکن ہر مکتبہ فکر متاثر ہوا ہے۔ میں تاجروں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، میں میڈیا کے لوگوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ اپنی یہ جو پیرامیڈکس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جو ہیلتھ کیئر مینیجرز ہیں، میں ان کے حوصلے کو، ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں۔ اور ساتھ یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، ہم نے نہ صرف اسکول بند کیے، ہم نے ہوٹلز بند کیے، ہم نے شادی ہال بند کیے، ہم نے مدارس بند کیے، ہر آدمی نے سفر کیا ہے۔ تو تھوڑا یہ صبر سے کام لیں۔ 1 مہینے کی بات ہے، 15 اگست اور 15 ستمبر میں کوئی بڑا 6 مہینے گزر گئے، مہینہ اور گزاریں، اور تاکہ والدین کو کسی اس امتحان میں نہ ڈالیں۔ کچھ والدین تو کہیں گے کہ جی بچے جائیں ذرا بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے گرمی بھی پڑ رہی ہے، ویسے بھی اگست کے مہینے میں 31 اگست تک ہمیشہ بھی ہمارے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ 15 دن کی بات ہے، 15 دن اور صبر کریں گے اور انشاءاللہ مل جل کر حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ اور ہم نے یہ جب اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں اتنے حوصلہ اور اتنی خوش اسلوبی سے، ایک اور بات میں آخری بات آپ کے چینل کی وساطت سے یہ میں یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں تمام ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کو کہ وہ لوگوں کے پروپیگنڈوں پر، لوگوں کے نیگیٹو باتوں پر یقین نہ رکھیں۔ ہم ان کے جس طرح حقوق کے محافظ ہیں، ہم ان کے جنگلات کے محافظ بھی ہیں، ہم ان کی تمام جتنی بھی انوینٹری ہے اس کے محافظ ہیں، ہم ان کے رائٹس کے پروٹیکٹر ہیں، ہم ان کے آئین کے ڈیفینڈر ہیں، اور ہم ان کے سول رائٹس کے گارڈینز ہیں۔ اور ہم انشاءاللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ان کی خدمات سر انجام دینے میں کوئی دقیقہ فرق اداش نہیں کریں گے۔ ہم اپنی جان کی قربانی دیں گے، لیکن آپ کی عزت پر، آپ کی جان و مال پر، اپنے سفید کپڑوں پر کوئی داغ نہیں آنے دیں گے۔ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کی خوبصورتی، ہمارے جنگلات کی تباہی، ہمارے اس صاف شفاف پانی دریائے سوات میں کوئی کسی قسم کی گندگی پھیلانے کے لیے ہم کسی کے ساتھ ملوث ہوں یا آپ کے حقوق پہ کوئی سودا بازی کریں۔ بہت بہت کمشنر ملاکنڈ ڈویژن سید ظہیر اسلام شاہ موجود تھے، اور ٹورسٹوں کے حوالے سے بھی خصوصی پیغام سامنے آیا اور مثبت پیغام۔ پرائیویٹ اسکول کے جو ایشوز ہے اس پہ بھی تفصیلی بات ہوئی، اور سب سے بڑی خوشخبری جو ہے ٹورسٹوں کے حوالے سے ہے، اور سب سے بری خبر ٹمبر مافیا کے لیے تھے۔ ان کو باقاعدہ اپنے باتوں میں تھریٹس جاری کیے کہ ایک درخت کاٹنے سے میرے لیے یہ پھر آخری لمحات ہوگی اور اس پر آخری حد تک جائے گی، قانونی کارروائی ہوگی۔ تو ٹمبر مافیا کے لیے بری خبر ہے۔